ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے سرکاری مسلمانوں کے اسلام کا آئینہ دکھانا اور صحیح اسلام کے بارے میں دعوت دینا۔ ہمارے پاس بہت سی ویڈیو دیکھنے کو سامنے آئی ہے کہ یہ ختم نبوت کے نام پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، کیسے یہ اسلام کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، کیسے بدفعلی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، مگر ان کو کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اب تو یہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے، بدفعلی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ سرکاری مسلمان پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ سب کو اسلام کی صحیح تعلیم کے بارے میں خود کتابیں پڑھنی چاہیے، نہ کہ کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو قرآن کو ترجمے سے خود پڑھنا چاہیے۔ پلٹ کے دیکھ لو پچھلی صدی کو ایک نظر، جنوں پر جب سے کیا انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں پہ کلی ایک شہید کی تم نے، وہیں وہیں پر نکھر کر گلاب آئے ہیں۔ ایک طوفان ہے خدا کے قہر کا اب جوش پر، نو کی کشتی میں جو بیٹھے وہی ہو رستگار، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے۔ ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ آل عمران 180۔ رحمت العالمین حضرت سید ولد آدم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل حضرت مسیح پاک مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت پر کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس عظیم وجود کی صداقت پر بات کرنی ہے جس کی آمد عالم میں روحانیت میں انقلاب کا باعث بنی۔ مجھے اس باغ و بہار شخصیت کی بات کرنی ہے جس کے آنے سے رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا اور عالم میں روحانی قشتی زعفران ہو گئی، جس نے انسانی روح کو سیراب کرنے والا پیغام دیا، جس عشق کے الہی کی جستجو رکھنے والوں کو ایک نہایت پیارے خزانے، ایک زندہ خدا کا پتہ دیا، جس نے انسان کو بتایا کہ خدا اب بھی انسان سے بات کرتا ہے اور ثبوت کے لیے اپنے وجود کو پیش کیا۔ فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، گلشن نے احمد بنا ہے مسکن باد دے صبا، جس کی تقریروں سے سنتا ہے بشر گفتار رے یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب بھی یہ حالات پیدا ہوں کہ پتہ نہ چلے کون پاک ہے اور کون ناپاک، کون اچھا ہے اور کون برا، اور کون طیب ہے اور کون خبیث، تو اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے جس پر ایمان لانے والے پاک اور طیب ہوتے ہیں۔ اس امت یعنی امتی محمدیہ میں بھی یہی ہونے والا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے حالات نہایت تفصیل سے بیان فرما دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا تھا، عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا اے مسلمانوں،
تم پہلی قوموں کے حالات کی پیروی کرو گے، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس کے؟ نیز فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ان 73 میں سے سوائے ایک فرقے کے باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور کن لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کی مشابہت ایسے لوگوں سے ہوگی۔ کاپی رائٹ کی وجہ سے چند ایک ویڈیو دکھائیں گے اور ایک ویڈیو کا میوزک بند کر دیا ہے، مگر ویڈیو دیکھیں یہ کیسے اسلام کے نام پر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ جو ساتھ ہی دوسری ویڈیو اب دیکھیں گے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جانور کے ساتھ بدفعلی کرتے پکڑا گیا۔ استغفر اللہ۔ پہلے ایک شخص مسجد کے محراب میں بچے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیے، کیونکہ جب یہ پوسٹ میرے سامنے سے گزری تو یقین جانیے مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ مجھے ایک بار ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے، کیونکہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس پوسٹ کے مطابق یہ صاحب امام مسجد ہیں، یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں۔ باجماعت نماز پڑھوانے والا یہ شخص جس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اس کا جرم کیا تھا؟ مبینہ طور پر یہ شخص سیڑھی لگا کر ایک اونٹ کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب خود اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے کے اندر مسجد کا امام پیش نماز یہ کام کر رہا ہو تو مقتدی جو ہیں اس کے، ان کی کیا حالت ہوگی وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین اکرام، بلکہ اس طرح کے روزمرہ کے واقعات اب خاص طور پر پاکستان کے اندر نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ چند روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لاڑکانہ کے اندر ایک پیش نماز صاحب مسجد کے اندر محراب میں، جہاں پر وہ خود خبیث کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا تھا، وہ ملعون وہاں پر ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور اس کی باقاعدہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ اور اب یہ صاحب ہیں کہ جن کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ یہ پوسٹ سچی ہے یا جھوٹی، لیکن اس پوسٹ کے مطابق ناظرین کرام ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ انداز مسلمانی ہے کہ جناب ایک شخص امام مسجد ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے جناب، اور خود کام کیا ہے کہ جناب والا وہ خود اونٹ کے ساتھ، اندازہ کریں کہ ایک بے زبان جانور کے ساتھ وہ سیڑھی لگا کر بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اگر یہاں تک ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب ہم عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جس طرح کا حکمران طبقہ ہمیں ملا ہوا ہے، جس طرح ہم پوری دنیا کے سامنے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جس طرح ہماری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، ہم دہشت گردوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو یہ انجام ہمارا ہونا ہی ہونا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ ان جیسے کردار جو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، ان کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ عصر حاضر میں انسانیت کے گم کردہ را قافلے نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے برزیدوں اور فرستادوں کی تعلیم کو فراموش کر دیا، اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ عوام سے لے کر علماء تک کے سبھی طبقے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، بلا تفریق امت مرحومہ کے مرثیہ خواہ نظر آتے تھے، اور بزرگان حال و قال کہہ رہے تھے کہ جو تاریکی 6 صدی عیسوی میں جہالت نے پھیلائی تھی، جبکہ اسلام کا ظہور ہوا تھا، ویسی ہی روحانی تاریکی اور ظلمت آج پھر پوری شدت سے اود کر آئی ہے۔ اخلاق و تمدن، معیشت و اقتصاد اور عقائد اور روحانیت کا کوئی ایسا خوفناک مرض نہیں جو انسانیت کو لاحق نہ ہو، خاص طور پر احادیث مذکورہ میں جو نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کا کھینچا ہے۔
وہ من و ان پورا ہو گیا۔ اس صورتحال کا نقشہ ایک معروف عالم دین جناب نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ان الفاظ میں کھینچتے ہیں، اب اسلام کا صرف نام، قرآن کا صرف نقش باقی رہ گیا ہے۔ علماء اس امت کے بدتر ان کے ہیں جو نیچے آسمان کے اور اوپر زمین کے ہیں۔ انہی سے فتنے نکلتے ہیں اور انہی کے اندر پھر کر جاتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سے کرو برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین،